السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی بیماری کے حوالے سے بات کریں گے جس کا ذکر کرتے ہوئے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اپنی کسی بھی بیماری کو اپنی فزیشین سے شیئر کرنے میں جھجک محسوس مت کریں۔ یہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بالخصوص اگر آپ کی کوئی مخصوص بیماری ہے تو وہ چھپائیں گے تو وقت کے ساتھ وہ اس نے عیاں ضرور ہونا ہے اور پھر زیادہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، یعنی پیرونیز ڈیزیز، جس کو ہم اپنی زبان میں نفس کا ٹیڑھا ہونا بولتے ہیں۔ نفس کی جو اپنی ساخت ہوتی ہے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، علامات کیا ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اسی حوالے سے ڈسکس کروں گا، اور آپ کو 3 ہومیوپیتھک میڈیسن کا ایک ایسا کمبینیشن بتاؤں گا جس کا انشاءاللہ بہت زبردست رزلٹ ہے، اور آپریٹ کروانے سے پہلے اس کو ضرور آزمائیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ یہ بیماری ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کو نفس پہ چوٹ لگتی ہے، یا جو مشتزنی کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو انٹر کورس کرتے ہوئے کسی چوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں بھی اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ اور جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا پھر شوگر کے مریض ہیں، ان میں بلڈ فلو صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، ان میں بھی نفس کا ٹیڑھا پن دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ بیماری جوانوں سے زیادہ ایجڈ لوگوں میں ہوتی ہے، خاص کر کے جو 40 سے اوپر لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ بہت ہی ریئر ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے نفس کے اوپر کسی چوٹ کی وجہ سے جب ہیلنگ پروسیس شروع ہوتا ہے تو اس پہ کوئی پلیک جم جاتی ہے، کوئی گانٹھ بن جاتی ہے۔ یہ گانٹھ چربیلی بھی ہو سکتی ہے، اور اس گانٹھ میں سخت ٹیشو بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا نفس کسی سائڈ پہ بھی جو ہے وہ ٹیڑھا پن شو کر سکتا ہے۔ اور جو ایجڈ لوگ ہیں ان میں اگر اس طرح کا ایشو آ جائے تو ان کا ہیلنگ پروسیس سلو ہوتا ہے، اور ہیلنگ پروسیس سلو ہونے کی وجہ سے بھی ان کے نفس میں ٹیڑھا پن آ سکتا ہے، ان میں گانٹھ بن سکتی ہے۔ پیرونیز ڈیزیز یعنی نفس کے ٹیڑھے پن کی 2-3 خاص علامات بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ کو اگر گانٹھ بنتی ہے اور یہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیتی، درد نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، تو آپ کو نہ تو ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کو آپریٹ کروانے کی ضرورت پڑے گی، اور آپ اپنی زندگی عام روٹین میں نارملی گزار سکتے ہیں۔ اگر یہ درمیانے درجے میں ہے تو پھر آپ کو اس میں پین بھی ہوگی، اور انٹر کورس کرنے میں بھی تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ ایسی سٹیج ہے جہاں پہ آپ میڈیسن استعمال کر کے اس مسئلے کو کور کر سکتے ہیں۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ شدید نوعیت کا ہے، جس میں آپ کو شدید پین بھی ہوگی اور بہت زیادہ ٹیڑھا پن بھی ہوگا، اور آپ انٹر کورس کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور اس وقت میڈیسن کم ایفیکٹ کرتی ہیں، اور تب آپ کو سرجری کی طرف جانا پڑ سکتا ہے۔ اور سرجری سے بچنا چاہتے ہیں تو مسئلے کے شروعات میں ہی آپ میڈیسن استعمال کر کے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بیماری کینسر نہیں ہے، کم از کم یہ کینسر نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی، تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن ایک تو انفرادی میڈیسن ہوتی ہیں، چند میڈیسن وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ کمبینیشن بھی آتے ہیں، یا کمبینیشن بنوا کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں کا انشاءاللہ بہت اچھا فائدہ ہونا ہے۔ تو سب سے پہلی میڈیسن ہے تھائیوسینمم 3X۔ یہ وہ میڈیسن ہے، آپ نے اس مسئلے کے لیے جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کرنی ہے، چاہے وہ سنگل ہو چاہے وہ کمبینیشن ہو، تھائیوسینمم 3X میں ہر صورت آپ نے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ مشتدنی کرتے رہیں، ماسٹربیشن کرتے رہیں اور آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین میڈیسن ہے اسٹیفیسگیریا۔ یہ آپ نے 30 پوٹینسی میں لینی ہے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ زیادہ ماسٹربیشن یعنی مشتزنی کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ کی بہترین میڈیسن بنتی ہے اسٹیفیسگیریا 30 میں۔ 5 سے 10 بوند نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے کے بعد دن میں 3 مرتبہ آپ نے لینی ہے۔ اگر کوئی شخص جو کہ اپنے عضو تناسل کو مسلسل چھوتا رہتا ہو یا اس کو ٹچ کرتا رہتا ہو، اس کے ساتھ یہ ٹربل ہے، تو اس کو ہائسومس 200 میں آپ نے روزانہ ایک خوراک دینی ہے۔ تیسری میڈیسن ہے لائکوپوڈیم 30 یا 200 میں آپ نے لینی ہے، اور اس میں اگر آپ کا پینس جو ہے وہ ٹھنڈا فیل ہوتا ہے اور ساتھ آپ کو ٹیڑھے پن کا مسئلہ ہے، تو آپ نے لائکوپوڈیم 200 یا 30 میں 5 سے 10 قطرے دن میں 3 ٹائم استعمال کرنے ہیں۔ چوتھے نمبر پر میڈیسن آتی ہے کوکا کیو میں یعنی مدر ٹنکچر میں، یا پھر 30 پوٹینسی میں آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا پینس، آپ کا عضو تناسل آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس طرح کی فیلنگز ہیں، تو پھر آپ کی یہ میڈیسن بنے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہومیوپیتھی کا کمبینیشن جو بہت ہی بہترین رزلٹ رکھنے والا ہے، اور انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ آپریٹ کروانے سے پہلے کم از کم اس کو 2 سے 3 ماہ ریگولر ضرور استعمال کیجئے۔ میڈیسن نوٹ کر لیجئے: ایسڈ نائٹریکم 200، لائکوپوڈیم 200، کلکیریا فلور 6X یا 200۔ ایسڈ نائٹریکم آپ نے روزانہ ایک خوراک صبح ناشتے کے بعد لینی ہے۔ لائکوپوڈیم 200 میں آپ نے روزانہ شام کے وقت ایک خوراک لینی ہے، اور کلکیریا فلور 6X یا 200 دن میں 3 مرتبہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اگر 6X میں لیں گے تو یہ ٹیبلٹ فارم میں ہوگی، اور 4 ٹیبلٹس آپ نے دن میں 3 یا 4 مرتبہ استعمال کرنی ہے، اور اگر 200 میں لیں گے تو دن میں 3 خوراک ہی کافی ہیں۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں سے شیئر بھی کیجئے، میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔